أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ ارشاد فرمایا وما تاتیہم، اور نہیں پہنچتی، ہم ان کو، ہم سے مراد کافر، ان کافروں کو نہیں پہنچتی کیا چیز؟ من آیتن، کوئی نشانی۔ اور من جو ہے یہ جنس کے، اس میں جنس کے طور پہ، یعنی جنس کے طور پہ استعمال ہو استغراق کے لیے، یعنی کوئی بھی نشانی۔ من آیات ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے بعض نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان تک نہیں پہنچتی، الا مگر یہ کہ کانو، یہ کافر جو ہیں، انہا، اس نشانی سے معرضین، تغافل برتتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے پھر، وما تاتیہم، اور نہیں پہنچتی ان کافروں کے پاس، من آیتن، کوئی بھی ہماری نشانی، من آیات ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی بھی ان تک نہیں پہنچتی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس نشانی سے۔ کون کون سی نشانیاں اللہ کی پہنچتی ہیں لوگوں تک یا کافروں تک؟ اللہ کی وہ تمام نشانیاں جن کا تعلق شریعت سے ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، معجزات ہیں، کتابیں ہیں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ ان کے پاس جب بھی پہنچتی ہیں غفلت برتتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ نشانیاں خدا کی جن کا تعلق شریعت سے نہیں، تکوین سے ہے۔ تکوین کا مطلب تخلیق سمجھ لیں۔ تکوین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کرنا ہوتی ہیں، بھیجنا ہوتی ہیں، خدا کے دو قسم کے نظام ہیں، ایک شرعی نظام ہے شریعت کا، اور ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے تکوین کا۔ کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلت دینی ہے، کس کے پاس رزق کی تنگی ہونی چاہیے، کیا معاملہ ہونا چاہیے، کس حکومت کو غالب کرنا ہے، کسے اٹھا کر کہاں پھینک دینا ہے، یہ سب چیزیں تکوینیات ہیں۔ کن کا لفظ ہے نا کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو گئی۔ یہ پورا عالم جو ہے اللہ کا وہ تکوینیات کا۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی بھی ہماری نشانی جو تکوینیات میں سے ہے ان تک پہنچے، کوئی بھی، تو ان کا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انہا معرضین، انہوں نے غفلت برتی ہے۔ تو تشریعی نشانیاں جیسے معجزات، کتابیں، انبیاء علیہ السلام، اور تکوینی نشانیاں جیسے ان پہ قحط آ گیا، حالات تنگ ہو گئے، زلزلہ آ گیا، مصیبتیں آ گئیں، کوئی بھی چیز، اللہ نے ان چیزوں کو جو اپنی نشانی قرار دیا ہے نا، یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جھنجھوڑیں لوگوں کو کہ تم لوگ اپنی حرکت کو بدلو، اپنے اعمال کو تبدیل کرو۔ اللہ نے فرمایا ہے جب بھی آئی ہیں یہ چیزیں، مگر یہ لوگ غفلت میں رہے ہیں۔ اور یہ ٹھیک اس حدیث میں بھی بات آ گئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور وہ پھر مومن آدمی سوچتا ہے کہ میں کیوں بیمار ہو گیا تھا، اور منافق آدمی اس چیز کو نہیں سوچتا، اور وہ اس اونٹ کی طرح ہے جیسے کسی اونٹ نے شرارت کی اور اس کے مالک نے اسے سزا میں باندھ دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اونٹ کو کھول دیا تو اونٹ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مالک نے باندھا کیوں اور چھوڑا کیوں۔ منافق کا فرمایا ایسے ہی ہوتا ہے، وہ غور ہی نہیں کرتا کہ جو مجھ پہ نشانیاں ہیں اللہ کی، یہ کیا چیزیں ہیں۔ اور یہ دلیل ہے اس کی کہ آدمی کو اپنے حالات کا سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ٹھاک چیزیں چل رہی تھیں، یہ گڑبڑ کہاں سے پیدا ہوگی؟ میں نے کیا کوئی خدا کی ایسی نافرمانی کر دی، کسی پہ ظلم کر دیا ہے، کیا چیز ہو گئی ہے کہ عروج سے زوال ہونا شروع ہو گیا ہے، صحت سے انسان بیماری کی طرف چل پڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ معرضین، ان کافروں کو ہمیشہ دیکھو یہ تغافل میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت ہے، اصل جرم یہ غفلت، اور غفلت نام ہے یاد نہ کرنے کا۔ اصل جرم جو ہے نا یہ غفلت ہی ہے، بس کہ آدمی بھول جاتا ہے، آدمی یاد نہیں رکھتا۔
پہلے کیا حالات تھے، اب کیا حالات ہیں، پہلے کیا کچھ ہو رہا تھا، اب کیا کچھ ہو رہا ہے.